اسد قیصر صاحب یہاں پر پہنچ چکے ہیں. اسد قیصر صاحب, شدید شیلنگ ہو رہی ہے اور پتھراؤ بھی ہو رہا ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ حالات کافی کشیدہ ہو چکے ہیں. دیکھیے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم عدالت میں ایک عدالت کے حکم پہ حاضری دینے آئے ہیں اور یہاں انہوں نے جو ماحول بنایا ہوا ہے کہ پوری موٹر ویز کو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے, پوری ایک جنگ کا ماحول بنایا ہوا ہے. تو یہ تو عدالت ہے جو ہے نا, اس کے اوپر سموٹو لے سپریم کورٹ. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دفعہ 144 نافذ کی ہوئی ہے. دفعہ 144 کا کیا مقصد ہے بھائی؟ عدالت میں پیشی ہے نا. ہم تو کسی بھی صورت میں ارادہ نہیں تھا کہ ہم ورکر کو لے کے آئیں, لیکن راتوں رات ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے سارے موٹر ویز بند کی ہوئی ہیں, انہوں نے راستے بند کی ہوئی ہیں, انہوں نے جو ہے نا عمران خان کو گرفتاری کا کوئی منصوبہ بنایا جو انلافل منصوبہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر قانون کے اندر ہو تو ہم بالکل اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے, لیکن انلافل کسی گرفتاری کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. لیکن اسد قیصر صاحب, اس وقت دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے, آپ کے کارکنان کا بھی ہو رہا ہے, دوسری طرف پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں, تو درمیانی راستہ نکالنے کے لیے کوئی کوششیں کر رہے ہیں حالات کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے؟ بالکل, جس کو ہٹائیں ہم گارنٹی دیتے ہیں کوئی وائلنس نہیں ہوگی. ہم اپنے کارکنوں کو آپ کے ذریعے بھی میسج دیتے ہیں کہ ہم نے پرامن رہنا ہے, کسی قسم کی ہم نے تشدد کارروائی نہیں کرنی ہے. ہم صرف جو ہے نا اپنی لیڈر کا حفاظت کریں گے, صرف ہمارا کام ہے. نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ دیکھو, ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور ہم انشاءاللہ عوامی جنگ بھی لڑیں گے. ہم عدالتوں میں بھی اپنے موقف پیش کریں گے اور عوام میں بھی اپنا موقف پیش کریں گے. کارکنان کافی غصے میں آپ لوگ کے, تو کیا میں پیغام دینا چاہیں گے کارکنان؟ میں کارکنان کو یہ خواہش کروں گا کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ ہمارے لیے جو مسائل بنے, قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی احتجاج کرے, اور قانونی احتجاج ہمارا بنیادی حق ہے جو ہمیں آئین دیتا ہے, قانون دیتا ہے. عمران خان کی گرفتاری پر کیا رسپونڈ کریں گے؟ اگر گرفتار ہوا تو پھر تو یہ ملک نہیں چلے گا, پھر تو یہ ملک جو ہے نا اس حال میں ہوگا, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں اپنی لیڈر سے. دیکھو, گرفتار کیوں ہوں گے؟ انہوں نے 94 پرچے کروائے ہیں جو کہ جس کا کوئی بنیاد ہی نہیں اس پرچوں کا, وہ انلیگل پرچے کروا رہے ہیں. ہاں, اگر کوئی قانونی چیز ہے ایسے تو پھر ہمیں کوئی اور مسئلہ نہیں, لیکن اگر یہ طاقت کے ذریعے اپنا ناجائز طاقت استعمال کرے تو ہم اس کو ہونے نہیں دیں گے. بین کرنے کا مطالبہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں, کہتے ہیں بین ہونا چاہیے پی ٹی آئی. میرے خیال میں سب سے پہلے تو ان کی منہ کے اوپر جو ہے نا بین ہونا چاہیے, اس کی منہ کو تالا لگنا چاہیے. جس طرح وہ بات کرتی ہے مجھے مناسب نہیں لگتی. یہ خاتون ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن جس طرح وہ اس معاشرے میں اور اس ماحول میں زہر گل رہی ہے, وہ ایک لیڈر کی نہیں, وہ ایک دہشت گرد کی شکل میں پیش ہو رہی ہے. آخر میں زمان پاک میں آج جو کچھ ہوا اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. وہاں خواتین تھی ہمارے, وہاں بچے تھے, جس طرح انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, جس طرح انہوں نے قانون کی اور عدالتوں کی تصحیح کی ہے, ہم نے ادھر جو ہے نا اس کے خلاف کنٹمپٹ بھی ڈالا ہے, اور ہمیں امید ہے عدالت جو ہے نا یہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوگی. بہت بہت شکریہ. اس وقت اسد قیصر صاحب یہاں پر پہنچے ہیں.